بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے انسان کی ہدایت کے لیے بے شمار کتابیں نازل فرمائیں، اور سب سے آخری کتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن پاک ایک دستوری کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے باعث برکت اور سعادت بھی ہے، اور انسان کی زندگی کے پورے مکمل نظام حیات کو اس میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ پاک نے ہم سب کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک میں اپنے تذکروں کو تلاش کریں۔ قرآن پاک میں کہاں پر ہمارا تذکرہ موجود ہے؟ افسوس کی بات ہے، دنیاوی اعتبار سے اگر ہمارے بچے کوئی لیٹر بھیجتے ہیں، کوئی خط بھیجتے ہیں، کوئی ہمارا قریبی کوئی پیغام بھیجتا ہے اور ہم اس زبان کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، بینک سے ہمارے نام کوئی خط آتا ہے، کوئی لیٹر آتا ہے، کوئی پیغام آتا ہے، ہم اسے نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو جانکار کے پاس جا کر اس میسج کو اور اس پیغام کو اور اس لیٹر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ قرآن پاک جیسے عظیم کتاب کو ہم نے بالکل بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ قرآن پاک کو اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت آسان کر دیا۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے والوں کے لیے بہت آسان بنا دیا۔ ظاہر بات ہے، جب قرآن ہمارے لیے آسان ہے تو پھر ہمیں اس پر غور کرنی چاہیے اور اس کے عناوین سے فائدہ اٹھانی چاہیے۔ جب ہم اس زبان کو نہیں سمجھتے ہیں تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس زبان کو سمجھنے والے بن جائیں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا مزہ ہی کچھ آتا ہے۔ قرآن جب ہم تلاوت کر رہے ہوں تو قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ رہے ہوں، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، ان چیزوں کو جب ہم سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے تو پھر ہماری زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی آئے گی، ایک انقلابی تبدیلی، ایسی تبدیلی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا تو اہل زبان جب اس کو سمجھ رہے تھے تو ان کی زندگی کا کایا پلٹ گیا۔ ان میں کہیے کہ ایک فرد قرآن کو پڑھتا تھا اور روتا تھا اور قرآن کے حرف پر ایمان لاتا تھا۔ آپ نے حضرت عمر بن خطاب کا مشہور واقعہ سنا ہوگا، صرف قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد انہوں نے ایمان لے آیا، اور ان کے علاوہ ایسے بے شمار لوگ ہیں جن پر قرآن پاک کی جب تلاوت کی گئی تو وہ دنگ رہ گئے اور قرآن پاک کی شہادت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ہم علماء اکرام کے ذریعے سے قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کو پڑھیں۔ اردو نہیں جانتے ہیں، عربی نہیں جانتے ہیں، آج ہندی میں، انگریزی میں قرآن پاک کے تراجم موجود ہیں، ہم ان کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے آگے اگر بڑھیے تو آج یوٹیوب کا دور ہے، یوٹیوب میں قرآن پاک کے مضامین موجود ہیں، قرآن پاک کی آیات کی تشریح موجود ہیں، ہم ان کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم یوٹیوب کے ذریعے سے دنیا کی خبریں پڑھ سکتے ہیں، ان کو سمجھ سکتے ہیں اور ان میں اپنے وقت کو لگا سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے کلام کو سننے کے لیے اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر اس سے بڑی محرومی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ الغرض یہ کہ ہم قرآن پاک کو اپنی زندگی کے معمول کا حصہ بنائیں، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا اپنے معمول کا حصہ بنائیں، قرآن پاک کو اپنے اولادوں کو پڑھانے کا اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ ان تینوں چیزوں کو جب ہم کریں گے، قرآن پاک سے ہماری گہری وابستگی ہوگی، قرآن پاک سے ہمارا گہرا تعلق ہوگا، قرآن سے ہمارا لگاؤ ہوگا، پھر آپ سمجھئے قرآن سے لگاؤ کے نتیجے میں اللہ دنیا کے بھی دروازے کھولیں گے، فتوحات کا دروازہ کھولے گا، اور اللہ کی طرف سے اخروی جو وعدے ہیں وہ تو ہو کر رہیں گے،
اسی لیے قرآن پاک اگر آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں تب بھی قرآن کے الفاظ کو پڑھنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کے ایک حرف کو پڑھنے کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے کا یہ ثواب ہے، تو ظاہر ہے جب ہم سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے تو پھر اس کا ثواب اللہ کی طرف سے کیا مل رہا ہوگا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے قرآن پاک کو اپنی زندگی میں معمول کا حصہ بنائیں، روزانہ صبح میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق بخشے اور قرآن پاک میں ہم اس طرح جہاں پر موجود ہے اللہ اس آیت تک ہمیں پہنچائے۔